اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ جب تک بھوک نہ لگے ہم نہیں کھاتے ہیں، اور جب کھانا شروع کرتے ہیں تو اسی وقت دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں جب کچھ بھوک باقی رہتی ہے۔ سلمان غریبی کی شکایت کرنے والے، فقر و فاقہ کی شکایت کرنے والے مسلمان قوم ہے۔ آپ کیا اڑا رہے ہیں؟ جہاں اڑانا آپ کو شریعت نہیں کہتی ہے، اور کے موٹے کے پیچھے کتنے کسانوں کی محنت ہے آپ جانتے ہیں۔ پھول پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایک غریب لڑکی کی شادی ہو جائے، کا راشن مہینے بھر کا راشن، چاول دال سب تیل سب آئیں گے صرف کس میں؟ صرف پھول کے خرچے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی محنتوں کی وجہ سے اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے۔ محترم حضرات، خطبے کے آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ 2 آیتوں کو سامنے رکھ کے آج جس عنوان پہ آپ کے سامنے بات رکھنا ہے وہ ہے اسراف اور فضول خرچ نہ کرو۔ 2 آیتوں کا ترجمہ اور معنی مطلب پہلے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی یہ 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 اور 27، اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں اور مسافروں کا بھی جو حق ہے وہ حق ادا کر لیا کرو۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ کہا اس لیے نہیں کرنا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یقیناً فضول خرچی اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ دو آیتوں کا معنی مطلب ہے۔ فضول خرچی اور اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی اور اسراف کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں سے بڑھ کے آگے نکل جائے۔ آپ کی جو ضرورتیں ہیں، ضرورت کی حد تک آپ جو استعمال کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے بچھونے میں، تو آپ کی ضرورت کی حد تک آپ کا جو پیسہ لگ رہا ہے یا آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ جائز ہے، وہ ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے مطابق خرچ کرنا عین شریعت کی تعلیم ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اور زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظی اور اصطلاحی معنی ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، لوگوں کے اندر تین طرح کے لوگ ہیں۔ یہ تین طرح کے لوگوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیسے بننا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے ایسے لوگ جو مال خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں۔ بخیلی کرتے ہیں یعنی جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہو، یا آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، مہمان ہیں، وہ آپ کے گھر کو آتے ہیں، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے جس پہ خرچ کرنے کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی انسان یہاں بھی خرچ نہیں کرتا، یہاں خرچ کرنے سے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اپنے پیسوں کو روک لیتا ہے، تو یہ بخیلی ہے جو شریعت کی تعلیم نہیں ہے، بخیلی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگ بھی ہم کو نظر آتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو کھانے پینے میں حد سے زیادہ پیسہ ویسٹ کرتے ہیں، ایسے ہے بے فضول کا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے 1000 روپے کی، کپڑوں کی سمجھیے، کھانے کی سمجھیے، آپ 2000 3000 4000 لگا دیتے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے، شاپنگ کے نام پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں۔ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ شریعت اس کے بھی مخالف ہے، کہتی ہے کہ آپ حد سے جو آگے بڑھ کے خرچ کر رہے ہیں، چاہے کھانے میں ہو یا پینے میں، وہ اسراف ہے، اور یہ بھی خلاف ہے۔ یہ دوسری طرح کے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں۔ تیسرے ایسے لوگ جو نہ پہلے والوں کی طرح ہیں کہ ایک دم بخیلی کرے، اور نہ دوسری طرح کے لوگوں کے جیسے ہیں کہ ایک دم حد سے زیادہ خرچ کرے، بلکہ درمیانی لوگ جہاں تک خرچ کرنا ہے اتنا خرچ کرے، جہاں خرچ کرنا ہے جتنا خرچ کرنا ہے اس کے حساب سے پیسہ لگاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، حد میں رہ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ لوگ ہیں، محبوب لوگ ہیں۔ اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر 19ویں پارے میں اللہ نے نیک بندوں کی بعض عادتیں بیان کی۔ وہاں اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرنے پہ آتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بہت کم کر لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ خَوَامًا، بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی سے بھی بچے اور پھر ایک دم بخیلی سے بھی بچے۔ اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی ہاتھ کو اپنے گردن سے نہ باندھ لو۔ ہاتھ کو گردن سے باندھ لینے کا مطلب ہے کہ ایک دم بخیلی کرنے لگو کہ جہاں دینا ہے وہاں بھی آپ کا ہاتھ ٹائٹ ہو رہا ہے،
دینے نہیں کر رہے ہیں، کھلانے پلانے کے بارے میں اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے بارے میں اپنے ہاتھ کو اپنے گردن میں رکھ لیے جیسا تنگ کر لیے ہیں، ایسا بھی نہیں بنو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اتنا پھیلاؤ اتنا خرچ کرو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، آگے چل کے تم اپنے آپ پہ ملامت کرنے والے بن جاؤ، اپنے آپ پہ افسوس کرنے والے بن جاؤ، ارے میرا پورا پیسہ ویسٹ ہو گیا، میری دولت پتہ نہیں کہاں خرچ کر دی، آج کچھ بھی نہیں ہے، آج کنگال ہے۔ پھر بعد میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب اپنا سب کچھ کھانے میں پینے میں عیاشی میں اڑا دیے تو اب یا تو آپ کو کمانے کے لیے غلط راستوں پہ جانا پڑتا ہے، یا پھر لوگوں کے پاس، اس کے پاس قرض لیے، اس کے پاس ادھار لیے، اس کے دروازے پہ گئے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ دو چیزوں سے بھی بچو، کہ اپنے ہاتھ کو زیادہ تنگ کر لے کہ بخیلی بھی نہ کرو، اور ایک دم زیادہ خرچ کرتے فضول خرچی بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کتنی بہترین تعلیم ہے اسلام کی، جو ہمارے پیسوں کو بھی محفوظ رکھتی ہے، ہماری صحت کو بھی بچاتی ہے، اور دنیا والوں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں شریعت کی، دین کی جو تعلیمات پہ ہم خلاف ورزیاں کھلم کھلا دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک ہے فضول خرچی، اسراف، پیسوں کو بہانہ پانی کی طرح ویسٹ کر دینا ہے، جتنا خرچ کرنا ہے اس سے بڑھ کے خرچ کرنا ہے۔ کہاں بہت ساری جگہیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک جگہ ہے کھانے پینے کی جگہ، کھانے پینے میں لوگ اسراف کرتے ہیں۔ کھانے پینے میں اسراف کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کھاتے ہی جاؤ، بنا ٹائم کے، ٹائم نہیں، ٹیبل نہیں، کچھ بھی نہیں، کھاتے ہی جانا ہے۔ بھوک نہیں لگ رہی ہے، کھا رہے ہیں، ابھی کھائے، باہر نکلے، دوستوں کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ چائے پانی کے نکل گئے۔ تو یہ ایک مسلمان کی طبیعت ایسی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بیماریوں کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر لایا گیا، کئی دن مدینے میں رکنے کے بعد بھی کوئی پیشنٹ نہیں آیا، تو وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی، صحابہ نے کہا ہماری یہ عادت ہے، جب تک ہم کو بھوک نہیں لگتی ہے ہم کھاتے نہیں ہیں، جب تک بھوک نہ لگے ہم نہیں کھاتے ہیں، اور جب کھانا شروع کرتے ہیں تو اسی وقت دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں جب کچھ بھوک باقی رہتی ہے۔ یہ اسلام کی صحیح حد ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک تو کھاتے گئے، بھوک دیکھے نہیں، پیاس دیکھے نہیں، کھاتے گئے، پیتے گئے، چائے جوس وہ کھانے یہ کھانے، اور جب کھاتے گئے تو ایسا کھاتے گئے کہ نلی تک اٹکنا ہے، اور اگر کوئی پھر لا کے ڈالے آپ کو دعوت میں تو آپ کو بولنا ہے کہ نہیں بھائی میں تو یہاں تک کھا لیا ہوں، مجھے جگہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے مسلمان ہیں جن کی کھانے پینے میں یہ اسراف کی حالت ہے۔ تو یہ فضول خرچی ہے، اور اس کے ساتھ فضول خرچی میں یہ بھی شمار ہے کہ آپ گھر کے اندر جب پکائیں، بنائیں کچھ کھانا، حد سے زیادہ بنائیں۔ آپ کو معلوم ہے 4 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، کتنا کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ پکاتے ہیں، بناتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی۔ کھانے پینے میں جب فضول خرچی کی بات کریں، شادیوں کی بات کے بغیر ہماری بات ادھوری ہوگی۔ فضول خرچی، شادیاں آج دونوں لازم ملزوم ہو گئے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جڑے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی، ہماری شادیوں کے بارے میں فضول خرچی پہ بولنے لگ جائیں، ہر کوئی واہ کیا بولیں، اتنا بولے گا بس۔ جب خود فنکشن کرے گا تو اس کی دعوت میں ایسی دعوت ہوگی، کیا ہے بھائی وجہ کیا ہے؟ مجھے اکثر یہ سوال دل میں آتا ہے کہ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی ایک ٹائم میں کھاتا کتنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ پھر یہ جو رقم کے ڈشز، نئے پکوان، چکن کے ایک الگ رقم، اس کے اتنے آئٹم، میٹھے اتنے رقم کے، وہ اتنے رقم کے، بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم کھلانے والے ہیں؟ بھائی اگر آپ اتنے کھلانے والے ہیں، آپ کے دل میں اتنا جذبہ ہے، آئیے اور جا کے دیکھیے مسلمانوں کے محلوں میں کتنے غریبوں کے گھر آپ کو دکھیں گے۔ اگر نہیں دکھ رہے ہیں تو آئیے ہم بتائیں گے آپ کو۔ ایسے مسلمانوں کی جھوپڑیاں، گھر
جن کے گھروں میں 2 وقت بھی سکون سے ان کو روٹی کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے مسلمان یہ آپ بتائیں غریبی کی زیادہ شکایت کرنے والی کون سی قوم معلوم؟ کون سی قوم جی؟ مسلمان غریبی کی شکایت کرنے والے، فقر و فاقہ کی شکایت کرنے والے مسلمان قوم ہے۔ آپ بتائیں کہ مسلمان غریب کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں۔ ہمارے فنکشن ہالوں کو جا کے دیکھیں، اس کے بعد آ کے بولیں کہ کیا مسلمان واقعی میں غریب ہے؟ کہ کیا مسلمان واقعی میں مفلس ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس واقعی میں پیسہ نہیں ہے؟ نہیں بھائی، پیسہ ہے، لیکن ایسی جگہ اڑا رہے ہیں جہاں اڑانا آپ کو شریعت نہیں کہتی ہے، اور اتنا اڑا رہے ہیں، حد ہو گئی ہے۔ ہمارے فنکشنوں میں اب اللہ رحم کرے، دعوتوں کے نام پہ نکاح سے پہلے 2-3 دن پہلے، اس کے بعد جو مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ان کے لیے نئے رسم و رواج، نئے پکوان کے نام پہ جو کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، جو رسم و رواج ہو رہے ہیں، مطلب یہ کہ ایک غریب آدمی اگر شادی کرنے کے لیے آ جائے تو بنا خرچ کے وہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے اتنا تنگ کر دیا ہے، اتنا تنگ کر دیا ہے۔ اور ہماری آپ دیکھ لیں بھائی جا کے، ہماری شادیوں میں جو ویسٹیج ہوتا ہے نا، ویسٹیج جو کھانا بچا کے پھینک دیتے ہیں، وہ کھانے میں غریب کی شادی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ جو ویسٹیج ہے، جو کھانے والے نہیں، جو ویسٹیج بن رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آدمی نہیں بھائی کھاؤ، ڈالو بھائی، ڈالتے ہیں کتنا کھائے گا؟ بچایا، آدھا کھایا، اتنا بچایا اور اٹھا کے پھینک دیے، وہ لے جا کے گھوڑ میں ڈال دیا، وہاں جانور کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر بھائی، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ اس ایک دانے کے پیچھے، ایک چاول کے موٹے کے پیچھے کتنے کسانوں کی محنت ہے، آپ جانتے ہیں؟ کیا ہم کو قدر ہے بھائی؟ پھر ایسی قوم کو آپ بول رہے ہیں کہ یہ غریب قوم ہے؟ نہیں، غریب قوم نہیں ہے یہ، قوم غریب نہیں ہے، یہ قوم عیاش بنتی جا رہی ہے۔ ان کی دعوتوں میں جا کے دیکھ لیں، کوئی غریب نہیں بولے گا، کوئی غریب نہیں بولے گا۔ ہمارے آج آپ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی دعوتوں کے اندر ایسے پکوان ہوتے ہیں، اور افسوس کیا ہے معلوم؟ محلے کے غریبوں تک نہیں بلاتے ہیں، محلے کے غریبوں تک نہیں بلاتے ہیں، اور آپ کی دعوتیں ایسی ہی گزر جاتی ہیں۔ بھائی افسوس کیجئے کہ ہم اپنی دعوتوں میں، اپنے فنکشنوں میں اتنا اڑا رہے ہیں، وہ مسلمان غریب کہ اللہ کے پاس آپ کا دامن نہیں پکڑے گا۔ احساس نہیں ہے آپ کو؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بھائی؟ آپ کے محلے کا چھوڑیے، آپ کے خاندان کے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، یا بیوائیں ہیں، یا جو مسکین بچے ہیں، یا جو عورتیں مجبور ہیں، جو بھی گھر والے مجبور ہیں، آپ کے خاندان کے غریب ہوتے ہوئے آپ اتنی عالی شان دعوتیں کریں، اور پھر اس میں اس کا حق نہ ہو، تو کیا وہ اللہ کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا؟ کیا ہم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے؟ بھائی دعوتوں کی بات تو بولیے مت، اتنی فضول خرچیاں، اتنا اسراف۔ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کی کھلا نافرمانی شادیوں میں فضول خرچیوں کے نام پہ ہو رہی ہے۔ ایسی فضول خرچیاں کیا بولیں، دن بدن ماحول۔ بھائی کیا بتانا، کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بتانا یہی چاہ رہے ہیں نا آپ؟ اسٹیٹس، میرا مرتبہ، میں کتنا مالدار ہوں، میرے کتنے لوگ ہیں، میں دعوت دیتا ہوں تو پورا گاؤں، پورے لوگ آ جاتے ہیں میری دعوت پہ، میرے پاس مال و دولت ہے، میرا اپنا مقام ہے۔ بھائی ہم دکھائیں گے ہم مالدار ہیں، ہمارے خاندان کی کوئی شادی اس سے کم نہیں ہونا ہے۔ اور کیسے کھلاتے ہیں بھائی؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی مسجد کو 5-10 ہزار نہیں دیے ہوتے، ہے کہ نہیں؟ یہ قوم ہے جی ہماری۔ بھائی میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ وہاں لٹا کے ہم مسجد کو دینے کے لیے وہاں نہیں دبا رہے، ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو کام بن جاتا ہے 200-400 لوگوں پہ، وہاں آپ کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں؟ ایک، اور دوسرا جتنے لوگ کھاتے ہیں، وہ جو الگ الگ رقم کے پکوان، الگ الگ رقم کے میٹھے، اس پہ پان، وہ یہ سب ساری دعوتیں آپ جو دے رہے ہیں، فنکشن ہال میں ہر جگہ کچھ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ کس لیے بھائی؟ وہ بھوکے ہیں، نہیں کھائے ہیں، اس لیے کھلا رہے؟ بولیے گا، وہ کبھی پان نہیں کھایا، کبھی میٹھا نہیں کھایا، اس لیے کھلا رہے ہیں؟ اگر آپ اس لیے کھلا رہے ہیں تو آئیے باہر محلوں میں جا کے دیکھیے غریبوں کو، جو میٹھے کے لیے، وہ پان کے لیے، وہ عیش کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں، روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بھائی افریقہ کے کتنے ایسے ممالک نہیں ہیں، اللہ رحم فرمائے،
افریقہ کے کتنے غریب ممالک ایسے نہیں ہیں جن کو روٹیاں کیا جی سوکھے پتے نصیب نہیں ہیں. آپ جا کے دیکھیں ایک مرتبہ, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان غریب ہیں. کہاں کے غریب؟ یہ تو عیاشی ہے, یہ تو فضول خرچی ہے. آپ اسراف فضول خرچی کے بارے میں بولنے لگ جائیں صرف شادیوں پہ بات پوری ہو جائے گی, لیکن بدلاؤ کب آئے گا بھائی؟ صدار کون لائے گا؟ ہم کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ دعوت نہ کرو. بھائی آپ دعوت دیجئے, لوگوں کو بلائیے, کھلائیے, لیکن جتنا کھلانا ہے اتنا کھلائیے. یہ جو رقم کے پکوان ڈشز, اس سے آپ بتانا کیا چاہیں؟ آج لوگ کیا ہے میرے بھائی, اس کو بھی کیا ہے خاندان کا بڑے پن کا مسئلہ بنا لیا. عزت کا سوال کیا ہے بھائی؟ عزت کا سوال, پریسٹیج, اسٹیٹس. بھائی اسٹیٹس ہے نا, وہ آ کے لے کے دینا ہے ڈشز, سیلفی لینا ہے, اسٹیٹس میں رکھنا ہے, وہ کون کریں گے؟ یہی دعوتیں والے نا. آپ میری باتوں کو تھوڑا دل سے سنیں, اس نیت سے سنیں کہ بدلاؤ کب ہوگا. ہماری شادیوں پہ صرف, ہم نے ایسی شادیاں دیکھی ہیں صرف پھولوں پہ, کس پہ؟ پھول پہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ایک غریب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. پھولوں پہ, ڈیکوریشن پہ, اسٹیج کا جو ڈیکوریشن ہوتا ہے, اور جو دلہے کے نام پہ جو آتا ہے نا بکرا, اس کو جو پہناتے ہیں پھول, ادھر پھول ادھر پھول, پورا. بھائی کپڑے پہنائے کیوں جب اتنا پھول پہنانا ہے؟ وہی پہنا کے بھیج دیتے. ہائے بھائی حالت ہے, جب تم مرد ہو کے اتنے سارے پھول پہن کے آنے میں شرماتے نہیں تو بولنے میں کیوں شرمانا ہے؟ حالت عجیب و غریب حالت. بھائی پھول زینت ہے کس کی؟ عورت کی. یہ مرد کے لیے زینت کب سے بن گئی؟ اگر زینت تو مانتا ہے تو نکل کے پہن کے گھر سے جمعہ کو آتا ہے نا, پہن کے ڈال لے کے آ, یہاں لگا لے کے آ, یہاں لٹکا لے کے آئیں گے آپ. تو یہ پھول اس کے لیے زینت کب سے بن گیا؟ اور اس کے نام پہ جو ہزاروں کے پھولوں کے ہار بناتے ہیں نا, یقین مانیے ایک غریب مسلمان کے مہینے کا راشن آئے گا, ہے کہ نہیں؟ ایک غریب مسلمان کا راشن, مہینے بھر کا راشن, چاول دال سب تیل سب آئیں گے صرف کس میں؟ صرف پھول کے خرچے میں جو آپ دلہے کو پہنا رہے ہیں. گیا کا پھر آخر میں ڈسٹ بن میں, وہی نہ گیا فائدہ. پھر یہ قوم کب سدھرے گی؟ اور پھر اس قوم کو آپ بولتے ہیں کہ غریب قوم ہے. کس حساب سے غریب ہے بھائی؟ مجھے بتائیں کس حساب سے آپ غریب مان رہے ہیں؟ یہی بات نہیں بھائی, ہماری شادیاں لے لیجئے, ہمارے گھروں کو لے لیجئے. گھروں کی حالت, گھر بناتے ہیں, گھروں کے اندر جو فرنیچرز ہوتے ہیں, پی او پی کے نام پہ, ڈیکوریشن کے نام پہ جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں نہیں, غریب کا وہ صرف فرنیچر کے بدلے میں گھر بنتا ہے. غریب کا جھوپڑیاں بنتی ہیں, کوٹم بنا لیتے آرام سے غریب لوگ. اللہ اکبر. آج ہمارے مسلمان, کہا ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, کہا سردی سے کتنے ہی ہیں بیگانہ لباس, سردی سے کتنے ہی ہیں بیگانہ لباس, جتنی بھی چادریں ہیں مزاروں سے کھینچ لو, جتنی بھی چادریں ہیں مزاروں سے کھینچ لو. مزاروں پہ درگاہوں پہ جو چادر چڑھا رہے ہیں, وہ چادروں کے بدلے میں غریبوں کے کتے کے کپڑے سلا سکتے آپ. آپ حقیقت جانتے ہیں بھائی. اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں, ہماری قوم کیا صحیح کر رہی ہے. جا کے دیکھ لیں عرسوں میں, درگاہوں پہ صرف جو چادریں چڑھا رہے ہیں اس کے بدلے میں غریب کے کپڑے, کتنے ہی کپڑے نہیں آ سکتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا کہ جتنی چادریں مزاروں پہ پڑھ کے ان کو چھین لو, یہ جو سردی سے تڑپنے والے غریب بس اسٹینڈ کے پاس یہاں وہاں رہنے والے ہیں, ان کے لیے سونے کے لیے ایک ذریعہ تو بنے گا. جس غریب کے پاس اوڑھنے کے لیے سردی کے دنوں میں ڈھنگ سے ایک چادر نہیں ہے, وہ قوم درگاہوں پہ اتنی چادریں چڑھا رہی, یہ قوم غریب ہے. اور بھائی اتنا سب کچھ کر کے بھی اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیا بولیں بھائی؟ اسراف اور فضول خرچی کی حد پار کر دیے ہیں مسلمان. اس معاملے میں غیر مسلم ان کی شادیاں ایک حد تک کافی ہیں. ہماری شادیاں, ہمارے فنکشن, اب یہ سٹیز پہ جائیں آپ, حیدرآباد ایسے علاقوں میں جائیں, اللہ کی پناہ ایسی شادیوں کے نام پہ جو ہو رہا ہے, جو لوگ لوٹا جا رہا ہے, جو کھایا جا رہا ہے, اللہ معاف کرے بھائی. تو ہماری شادیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں. دن بدن ایسا ماحول ہمارے پاس بھی آ رہا ہے. روکیے بھائی, یہ روکنے کے لیے میں کتنا بھی چلاؤں گا نہیں بنے گا. ہم سب
آپ میں سے ہر ایک خاندان کا جو آدمی ہے، آپ ہیں اپنے خاندان کے، اپنے گھر کی شادی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دعوت نہ کیجئے، دعوت کیجئے آپ، لیکن آپ جانتے ہیں لمٹ کیا ہے، کتنا کھلا سکتے ہیں، ایک آدمی کتنا کھا سکتا ہے، اس لمٹ میں کھلائیے، خوشی سے کھلائیے، ولیمے کی دعوت کیجئے، اچھے طریقے سے کیجئے۔ ہاں ولیمے میں کتنے آئیں گے؟ 200 ہے تو بس۔ نکاح میں کتنے آئیں گے؟ ہمارے 1000-1500 آئیں گے، ہمیں شان والے ہیں۔ یہ نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شادیوں کو بدلیے، اس میں جو فضول خرچیاں ہو رہے ہیں اس سے بچیے۔ شریعت بار بار آپ کو کہتی ہے، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے معلوم، اسراف، فضول خرچی، ویسٹیج ہونے سے بچانے کے لیے یہاں تک تعلیم دیا کہ اگر آپ وضو کرنے کے لیے کسی نہر کے پاس جاتے ہیں، کسی تالاب کے پاس جاتے ہیں، تو آپ اتنا ہی وضو میں پانی لینا ہے جتنا کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھ کر کے کہ میں تو نہر کے پاس ہوں، آپ پانی ضائع کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کہ اگر تم وضو کرنے کے لیے نہر کے پاس بھی چلے جاؤ، پانی ویسٹ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے نبی ہیں اور ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں۔ عبادت کے لیے بھی پانی کو فضول خرچ کرنے سے بچنے سے تعلیم دی ہے۔ اور آج ایک مسلمان ہے کہ جن کی شادیاں، جن کی ایک شادی کے بدلے میں غریبوں کی 4-5 شادیاں آرام سے ہو جاتی ہیں، آرام سے ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں، ماں اور بہنوں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں اللہ کے لیے اس ماحول کو بدلیے، اپنے آپ کو سدھاریے، ورنہ یہ بات یاد رکھیے، یہ جو اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو دولت دی ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھیں گے آپ سے۔ آج کتنے گھر ایسے نہیں ہیں جی، گھروں میں رات کو جو بچتا ہے، فجر میں جو ڈالتے ہیں کوڑے دان میں، کچرے میں، اس سے غریب کھا لیتا ہے دن بھر کا کھانا۔ کتنی فضول خرچیاں، کتنا اسراف، کہاں اسراف۔ جو مسلمانوں میں جو مالدار ہیں نہیں، ان کی حالت مت پوچھیے آپ، وہ اپنا شادی، دعوت، فنکشن کو اپنی عزت کا، اپنے بڑے پن کا مسئلہ دکھا لیے ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بات، دکھاوا دکھاوا دکھاوا۔ یہی ہماری دعوتوں کو دیکھتے ہیں تو یہی یاد آتا ہے کہ دکھاوے کے علاوہ کیا ہے، اور کیا تو ہے تو مجھے بتائیے، کچھ ہے اور ہے بھائی، کچھ اور؟ یہ قوم پھر کب سدھرے گی بھائی؟ یہ بات میں بار بار بول رہا ہوں آپ سے کہ ہمارے مسلمان سوسائٹی کے، آپ کے خاندان کے جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو مجبور ہیں، کل آپ کو قیامت کے دن پکڑیں گے، پوچھیں گے آپ کو، آپ کے گھروں سے جو کھانا کچرے کے ڈبوں میں پڑ رہا ہے، اس کے ایک ایک نوالے کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے۔ کپڑوں کے اوپر جو ویسٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں برانڈ کے نام پہ، یہ جو غریب لوگ ہیں، جو بچے ہیں بے لباس پھر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو غریب سردیوں میں سردی سے تڑپ کے راستوں پہ سو رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں اتنی چادریں، اتنے لباس، اتنے بیڈ روم کے کپڑے، بیڈ شیٹ پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ آپ جو شادیوں میں کھانے پہ، پینے پہ، کول ڈرنکس پہ جو فضول خرچی میں پیسہ لٹا رہے ہیں، آپ کے گھر کا غریب، آپ کے محلے کا غریب، آپ کے خاندان کا غریب کل اللہ کے پاس آ کے آپ کو پکڑے گا اور پوچھے گا کہ میں تو ایک نوالے کے لیے ترس رہا تھا، تو نے تو ٹوکرے کچرے میں ڈال دیا۔ کیا پوچھ نہیں ہوگی میرے بھائی؟ تو پھر کب ہم سدھریں گے؟ ہمارے اندر کب بدلاؤ آئے گا؟ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی گزارے، کیسی زندگی؟ سادگی میں، بادشاہوں کی جیسی زندگی گزارے۔ کس میں؟ سادگی میں۔ بھائی کپڑے وغیرہ ہم بھی پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پہنیے، کھائیے، پیئے، لیکن اسراف، فضول خرچی، ویسٹ کرنا، زیادہ لٹانا، دکھاوے کے نام پہ، شہرت کے نام پہ، بڑے پن کے نام پہ، میرا اسٹیٹس ثابت کرنے کے لیے، یہ غلط ہے۔ اور یہ ریا، نمود، دکھاوے، شہرت کی خاطر آپ کی جو شادیاں، یہ جو دعوتیں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ کو ایک پائی کا ثواب نہیں ملنے والا۔ ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ کس حساب سے ملے گا؟ اور ہم یہ بھی نہیں بول رہے ہیں کہ آپ وہ خرچ کر کے مسجدوں مدرسوں کو اگر آپ دے رہے ہیں تو دیجئے، لیکن کم سے کم آپ اپنے محلے کے، اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال کرو بھائی، غریبوں کا خیال کرو۔
جو آپ شادیوں میں لٹا رہے ہیں، الگ الگ ڈشز رکھے، ایک دو رکھیے، باقی کا پیسہ غریب کو دیجئے بھائی. اللہ اکبر. جو غریب ہیں نا تڑپ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسے غریب لوگ ہیں. ہم ایسے ماں باپ کو بھی جانتے ہیں جن کے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے، مہینہ ختم ہوا دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ان کی اولاد دعوتوں میں لاکھوں خرچ کرتی ہے. ان کی اولاد، کسی دوسرے کی اولاد نہیں ہے، کسی دوسرے کی اولاد نہیں ہے. ان کے ماں باپ مہینہ ختم ہوا میڈیسن کے لیے، دوائیوں کے لیے ترستے ہیں، کوئی بیٹا آئے گا پیسہ دے گا. اور یہ بیٹا ہے کہ دعوتوں پہ لاکھوں خرچ کرے گا، اپنی بوڑھی ماں خیال ان کے دلوں میں نہیں آئے گا. یہ ہماری قوم ہے، یہ ہم مسلمان ہیں. نہیں بھائی، مسلمان ایسے نہیں ہوتا. اور یہ بات، آخری بات یاد رکھیے کہ دنیا میں ہم ہیں، ہماری پوری خواہشیں، ہمارے پورے ارمان دنیا ہی میں نکل جائیں، دنیا میں ہی پورا عیش کر لیں. یہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی. یہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی. مومن کی تمنائیں، مومن کی آرزویں، مومن کی خواہشات تو جنت میں پہنچنے کے بعد مکمل ہوتی ہیں. جنت سے بہترین کھانا پینا کچھ ہو سکتا ہے؟ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ وہ نعمتیں، وہاں کے گھر، وہاں کی عمارتیں، وہاں کا کھانا پینا، وہاں کی شہد کی دودھ کی نہریں، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت کر سکتی ہے؟ نہیں. ہم مومن ہیں تو اس ناحیے سے سوچئے کہ میری خواہشات، میری آرزو، بھائی ایک انسان ہے، خواہشات ہو سکتی ہیں دل میں، لیکن وہ خواہشات کو لگام دیجئے، کنٹرول کیجئے، اور یہ سوچئے کہ میں مسلمان ہوں، یہ دنیا میرے لیے سب کچھ نہیں ہے. میرے خواہشات، میرے ارمان، میرے من پسند کے کھانے پینے پہننے، بڑے محل میں رہنے کے لیے یہی دنیا گھر نہیں ہے. آخرت جنت وہ ایسا عالیشان گھر ہے، اس کی ایک قدم کی جگہ بھی پوری دنیا کے محلوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. وہاں وہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے. اس ٹھکانے کو ذہن میں رکھیے، اس جنت کو سامنے رکھیے، اس جنت کی نعمتوں کو سامنے رکھیے. دنیا کی خواہشیں، دنیا کے ارمان پھیکے پڑیں گے. اور بھائی یہ دنیا کی خواہشیں ایسی ہیں، کتنے بھی پورے کرتے جاؤ، انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا. کبھی پیٹ بھرا آپ کا؟ کبھی بھر سکتا ہے؟ نہیں بھر سکتا ہے، بھر ہی نہیں سکتا ہے. تو لگام دیجئے، کنٹرول کیجئے فضول خرچی سے، اسراف سے، پیسوں کو ویسٹ کرنے سے، کھانے پینے کو ویسٹ کرنے سے، شادیوں میں ایسی فضول خرچیاں کرنے سے، دعوتوں میں ایسا پیسہ پانی کے جیسا بہانے سے بچیے. اس کے بدلے میں اپنے خاندان کے، ہم کسی اور کا نام نہیں بول رہے ہیں، آپ کے خاندان کے غریب، مجبور، لاچار، پہلے اپنے گھر کو دیکھیے، ماں باپ کو دیکھیے، بھائی بہنوں کو دیکھیے، پھر خاندان میں جائیے. ہر ایک خاندان میں ہیں ایسے غریب ہیں، یتیم ہیں، لاچار ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، علاج کے لیے تڑپنے والے ہیں. ان کا خیال کیجئے. دعائیں ملیں گی بھائی. وہ دعائیں نا آپ 5000 لوگوں کو ایک ساتھ کھلا کے بھی نہیں لے سکتے ہیں. آپ کبھی سنیں؟ آپ دعوت ختم ہوئی، لوگ پورے جاتے تھے، ماشاءاللہ بہترین دعوت ہے، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے جنت میں. کوئی بولا آپ کو؟ کیسی دعوت دیا رہے، کیسی دعوت دیا؟ 1000 نامہ رکھتے ہیں اچھی شادیوں میں. اور ہم نے ایسی شادیوں میں بھی نامہ سنے ہیں جہاں 5-6 صرف چکن کے آئٹمز تھے، وہاں بھی ہم نے نام سنا. کیا تو ڈھنگ کی دعوت کرا کس کو؟ یہ تو پھر آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے بھائی. ہمارے جو مسلمان دعوتوں میں، فنکشنوں میں جو پیسہ بہاریں، دیکھو اللہ، آپ کے بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. بھائی بنتے ہیں؟ بنیں گے جی؟ نہیں بنیں گے بھائی. بن رہے نہیں، جانتے بوجھتے یا انجانے میں بن رہے ہیں. سب خاندان سے جڑ رہے ہیں. نہیں بھائی، اس کا خاندان نہیں بڑھانا ہے، آلریڈی اس کا خاندان بہت بڑا ہے. ہم انسانوں کی نسل سے، ہمیں انسانوں میں رہنا ہے، ایمان والوں میں رہنا ہے، مسلمانوں میں رہنا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسراف، فضول خرچی، پیسوں کو ویسٹ کرنے سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے، چاہے پیسہ، کچھ بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں آپ سے پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی ضرور. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے. آپ کے ایک پیسے پہ یہ مت سوچئے کہ یہ میرا کمایا ہوا پیسہ ہے. نہیں، اگر آپ 1000 کی جگہ 2-3 ہزار خرچ کر رہے ہیں، وہ ایکسٹرا جو خرچ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ آپ کو پوچھے گا.
سوال ہوگا، اور ضرور سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آپ نے جو فضول خرچیاں کی ہیں وہ کس لیے کی ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے پاس بڑی پکڑ ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سب سے پہلے ہماری شادیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنوارنے کا مطلب ہے ڈھنگ سے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول خرچی سے، اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ شادیوں میں یہ ہزاروں رقم کے پکوانوں کے بجائے تھوڑا لمٹ کا پکا کے کھلا کے اس کے بدلے میں خاندان کے غریب لوگوں کا خیال کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جو لوگوں میں یہ جو دیوانہ پن ہے برانڈ کا اور اسٹیٹس کا، تکبر کا، دکھاوے کا، اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو دکھاوا، شہرت، ریاکاری سے بال بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی صدقہ کریں، کھلائیں پلائیں، اللہ کو راضی کرنے کی وہ توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے کھانے پینے پہننے میں اسلام کی حد کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیسہ فضول خرچ کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ، اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے غریبوں کے خیال کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے جو غریب لوگ تڑپ رہے ہیں اے اللہ ان کی تڑپ کا احساس ہمارے دلوں میں لانے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔